السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی۔ اور مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ جو لیکچر دے رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر دے رہے ہیں کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا انتظار کریں۔ تو آئیے ناظرین، آخر کون سی قیامت کی نشانیاں جو پوری ہوئی ہیں اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنا ہے، تو آئیے اسی حوالہ سے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ نے کیا لیکچر دیا وہ ہم سنتے ہیں مل کے، پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ خیر، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت مہدی کی قیادت میں نماز پڑھیں، اس کے بعد جہاد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، آپ کو معجزے دیے ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ جو پھر حدیث میں بہت ڈیٹیل ہے اس کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی لڑائی ہوگی کہ 1/3 مجاہدین شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3، سمجھ رہے ہو، اور 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اور فرمایا جو میدان چھوڑ کے بھاگیں گے اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور جو شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء فی الارض ہوں گے اس وقت، اور 1/3 کو اللہ کیا دے گا؟ فتح دے گا۔ 1/3 دنیا پہ غالب آئیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی۔ اچھا، کمال کی بات یہ کہ یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی کسی اور، یہودی دجال کو اپنا وہ نمائندہ سمجھتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہماری مدد کے لیے آئیں گے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ سارے عیسائی ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ پر، یعنی اسلام قبول، کیونکہ حضرت عیسیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہوں گے نا۔ تو اب یہ تینوں کا ایک ہی جیسا پھڈا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے؟ اس میں مسلمان برحق ہے۔ اگر ہم عیسائیوں کی بات مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئیں گے، تو عیسائیت کے پاس نہ اپنی کتاب محفوظ ہے اور نہ ان کا قانون محفوظ ہے۔ مسلمانوں کے پاس تو آج بھی قرآن بھی، حدیث بھی، اور فقہ کی شکل میں اسلامی احکام بھی کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ایک اشکال یہاں پر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے فرقے کو فالو کریں گے، یہ بھی بہت لوگ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اہل حدیث ہوں گے، ڈائریکٹ حدیث سے استدلال کریں گے۔ بعض لوگ، ایک صاحب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے یا شافعی ہوں گے یا مالکی ہوں گے یا حنبلی ہوں گے؟ تو میں نے ان سے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہم ایک مجتہد کی اتباع کرتے ہیں جس کو امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ قرآن حدیث کی ایک فہم وہ ہے جو اللہ نے ان 4 اماموں کو دی ہے، ایک فہم وہ ہے جو ہمیں دی ہے، تو ان کی فہم ہم سے کیا تھی؟ زیادہ تھی، تو ہم ابھی ان کی تقلید کرتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان ائمہ کی تقلید چھوڑ کے ہم کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی۔ تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کے لیے ہوگا کہ حضرت عیسیٰ قرآن حدیث کی ایک تشریح بیان کریں گے اور آپ بولیں گے نہیں، میں نہیں مانتا، میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، اور مجھے تو ریفرنس چاہیے، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو میں نے کہا یہودیوں کو چھوڑ کے پہلے کس سے جہاد ہوگا؟ تم سے ہوگا۔ بھائی حضرت عیسیٰ کے پاس تو علم کامل ہوگا نا، امام ابو حنیفہ کے پاس بھی کامل علم تھا، امام شافعی کے پاس بھی کامل علم تھا، تو جس کے پاس علم کامل ہو اس کی اتباع کا تو قرآن نے حکم دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پھر صحابہ کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ان کا فقہ مدون نہیں ہے، جیسے حدیث میں امام بخاری کو فالو کیا جائے گا نا، امام مسلم کو، کیونکہ انہوں نے مرتب شکل میں کتاب دے کر گئے ہیں۔ حضرت عثمان کے قرآن کو فالو کیا جاتا ہے کیونکہ مرتب شکل میں قرآن کس نے دیا؟ حضرت عثمان نے دیا، ابو بکر نے دیا ہی نہیں، تو اسی وجہ سے مصحف عثمانی کو فالو کیا جائے گا، مصحف فاروقی کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ نے قرآن و سنت سے مسائل کا ایک مجموعہ اکٹھا کر دیا جس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے، امام شافعی نے کیا، اس کو فقہ شافعی کہا جاتا ہے، تو اب اسی کو فالو کیا جائے گا نا، جو ہے ہی نہیں تو اس کو فالو کہاں سے کریں گے ہم؟ تو میں نے کہا اگر امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اپنی تحقیق ہو گئی قرآن حدیث کی روشنی میں، تو ہم ان 4 تحقیقوں کو کھڈے میں ڈال کے کس کو فالو کریں گے؟ حضرت عیسیٰ کی تحقیق کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو ہم سے زیادہ علم عطا کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس کے لیے ہوگا؟ آپ کے لیے ہوگا، کیونکہ آپ تو کسی کی اتباع، کسی کی تقلید کے قائل ہی نہیں ہو۔ آپ لوگ تو اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جاہلوں کی تقلید کر رہے ہو،
اور تقلید علی وجہ البصیرہ وہ ہوتی ہے کہ مجتہد کی تقلید کر رہے ہو. تو حضرت عیسیٰ بھی مجتہد ہوں گے, اور اس میں بھی قرآن سے ہمیں اشارہ ملتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت مریم سے کہا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. کیا خاندانی آیت ہے. اے مریم تجھے بیٹا ملے گا بغیر شوہر کے, اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا, حکمت کی باتیں بھی سکھائے گا, وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی. بھائی انجیل تو سمجھ میں آتی ہے, حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی. تورات بھی سمجھ میں آتی ہے, موسیٰ پہ نازل ہوئی. حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے, جو حضرت عیسیٰ کی اپنی باتیں وہ حکمت کی. الکتاب کیا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مریم تجھے جو بیٹا ملے گا نا, اس کو اللہ کتاب بھی سکھائے گا, حکمت بھی سکھائے گا, تورات بھی سکھائے گا اور انجیل بھی سکھائے گا. بہت سے علماء اس طرف گئے, یا الکتاب, ال کا لفظ عربی میں جب کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے نا, اس کے لیے ال ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک کتاب دیکھی تو میں آپ سے کہوں گا رأیت کتابن, میں نے ایک کتاب دیکھی ہے. میں یوں کہوں گا, میں یوں نہیں کہوں گا رأیت الکتاب, الف لام نہیں ڈالوں گا میں اس کے اوپر. یہ کتاب آپ کے دماغ میں آ گئی, اب جب میں دوبارہ اس کا تذکرہ کروں گا تو پھر الکتاب کہوں گا, وہی کتاب جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے, خاص ہو گئی نا وہ. میں کہتا ہوں جاءنی رجلن, میرے پاس ایک بندہ آیا, الرجل نہیں کہوں گا میں, رجلن کہوں گا. لیکن جب وہ متعین ہو گیا تو پھر میں کہوں گا قال الرجل, وہ جو آیا تھا نا بندہ, الرجل, اس نے مجھے یہ کہا. تو الکتاب کا مطلب مخصوص کتاب ہے, اور الکتاب قرآن, ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہتا ہے نا, یہ الکتاب ہے قرآن کو. بہت سے علماء اس طرف گئے, اس سے مراد ہے قرآن, اور علماء نے اس آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ خود یہ آیت بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نازل ہونے کی دلیل ہے, ورنہ حضرت عیسیٰ کو قرآن سکھانے کی ضرورت کیا تھی. تو اللہ نے چونکہ اس امت میں نازل کرنا تھا, تو اللہ میاں کو پتا تھا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو ان کو پہلے سے قرآن کا پورا پراپر علم دے دو. اور قرآن کا علم حدیث کے بغیر ممکن, جس کو حدیث نہیں آتی اس کو قرآن بھی نہیں آتا, اور جس کو تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال اور ان کے آپس کے اختلاف اور ان کے دلائل اور صحابہ کا اجماع کا نہیں پتا, اس کو حدیث کا بھی نہیں پتا, وہ حدیث میں گڑبڑ کرے گا. تو پراپر جو دین کا علم ہوتا ہے نا, وہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے دیں گے. دو چیزوں کے بعد انسان مجتہد بنتا ہے, کہ علم میں کامل ہو جائے, دوسرا استدلال, قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا اللہ فہم دے دے. یہ دو چیزیں جس میں جمع ہو جائیں تو ایسے ہی شخص کی تقلید کی جاتی ہے. تو ہم حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کے بعد ابو حنیفہ کو چھوڑ دیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ان سے بڑے مجتہد, بولو ان سے بڑے مجتہد آ گئے, تو ہم کہیں گے چلو ہم آپ کو فالو کریں گے. مسئلہ آپ کے لیے ہوگا, پھر بھی آپ کبھی جہلم والی سرکار کا ریفرنس دو گے, کبھی آپ ادھر جا رہے ہوگے, کبھی ادھر جا رہے ہوگے. تو ہمارے لیے مسئلے نہیں ہیں, مسئلے کس کے لیے میرے بھائی, آپ کے لیے. تو خیر بس جلدی سے ایک آیت پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اہم بیان دیا ہے. تو ناظرین خیر بات تو یہ بھی بیچ میں کرتا چلوں کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے, جیسا کہ آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اترنا ہے, وہ ناظرین وہ بن چکا ہے. تو کیا جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں پہ آ کے دجال کا خاتمہ کرنا ہے, تو وہاں پہ ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خنزیر کو بھی ختم کرنا ہے. کیوں؟ یہ خنزیر اتنا گندا جانور ہے, اتنا بغیرت جانور ہے. اگر آپ مطالعہ کریں گے, یہ وہ جانور ہیں جو اپنا بول و براز خود ہی کھا جاتا ہے, یعنی اپنا پکانا خود ہی کھا جاتا ہے, دوسروں کا بھی استغفر اللہ کھا جاتا ہے. اور اس کی مادہ کے پاس جو جس جانور کا دل کرے آئے وہ چلا جائے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا بھی خاتمہ کریں گے. تو ناظرین بات تفصیل لمبی نہ ہو جائے تو میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تو ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو پتہ ہے کہ پھر دجال کا خاتمہ کرنے کے بعد, خنزیر کو ختم کرنے کے بعد, پھر اس کے بعد جوج مجوج آنے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک غار کے اندر پڑاؤ ڈالنا. تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس سے آگے ہم بات کریں گے. تو آئیے ناظرین دعا کرتے ہیں
اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک روینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔